بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فلاسفہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وعند الفلاسفة لا وجود للجوہر الفرد، جوہر فرد کا فلاسفہ کے ہاں کوئی وجود نہیں ہے، یعنی فلاسفہ جزء لا يتجزا کو تسلیم نہیں کرتے۔ جوہر فرد سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اعنی میری مراد یہ ہے الجوہر الذی لا يتجزا، یعنی وہ جوہر جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا، جبکہ فلاسفہ خود بھی ترکیب کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں وَتَرَكُّبُ الْجِسْمِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْحَيُّولَى وَالصُّورَةِ، جسم کی ترکیب حیولہ اور صورہ سے ہے۔ اب حیولہ کیا ہے؟ ہم بار بار اس کو عرض کر چکے ہیں۔ بارکیف حیولہ وہ اصل چیز ہے جس کے بغیر کسی چیز کا وجود نہ ہو، جیسے کرسی کے لیے میخ ہے، لکڑی وغیرہ ہے، تو وہ یعنی سنگ بنیاد آپ کہہ سکتے ہیں۔ سنگ بنیاد ہوتی ہے تو پھر بنیاد کھڑی ہوتی ہے، جبکہ صورہ، یہ صورہ وہ ہے جو حال بن کر حیولہ محل میں حلول کر جائے، یعنی صورہ یہ حال بن کر حلول کرتی ہے حیولہ محل میں، تو حیولہ بمنزلہ محل کے ہوا اور صورہ بمنزلہ حال کی ہو گئی۔ اب امام تفتزانی رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق فلاسفہ نے جوہر فرد کا یعنی جزء لا يتجزا کا انکار کیا ہے۔ عین کی دو تقسیم تھی، ایک مرکب جس کو جسم کا نام دیا اور ایک غیر مرکب جس کو آپ نے جوہر یعنی جزء لا يتجزا کا نام دے دیا۔ فلاسفہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ فلاسفہ خود بھی ترکیب جسم کے قائل ہیں، لیکن وہ حیولہ اور صورہ سے مانتے ہیں۔ اب جسم کے وہ قائل ہیں لیکن جزء لا يتجزا کے قائل نہیں ہیں، تو ان کے دلائل کیا ہیں؟ بھلا وہ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کچھ نقشوں سے۔ قبل اس کے کہ ہم فلاسفہ کے ان دلائل کی طرف اجمالی طور پر بڑھیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جز ہوتا کیا ہے۔ جز یعنی وہ نقطہ فرض کرنے، ایک چھوٹا سا نقطہ جو میں نے یہاں پر لگایا، ایک باریک سا نقطہ، یہ جو نقطہ ہے یہ ہے اصل میں جز، جو تقسیم کو مزید قبول نہ کرے، جزء لا يتجزا۔ لیکن اب چونکہ فلاسفہ کے بیان کو ہم جن نقشوں سے سمجھنا چاہ رہے ہیں ان میں اتنے باریک نقطے ہمیں واضح نظر نہیں آئیں گے، لہذا ہم ایک کوئی شکل لے لیتے ہیں اور ایک ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ایک گول شکل میں نے لے لی، یہ اگر میرے دائیں طرف ہو اور میرے چلے اس کو میں اپنے بائیں طرف فرض کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک اور میں نے گول شکل فرض کر لی، یعنی ان شکلوں کو آپ وہی نقطے والا جز سمجھیں جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ اس شکل کو تو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، یہ جو ایک فرضی شکل ہم نے گول دائرے کی بنائی ہے، اس کو آپ جتنے بھی تقسیم کرنا چاہیں یہ تو تقسیم ہو جائے گی، لیکن یہ ہم صرف بطور مثال کے اس کو لکھ رہے ہیں، وگرنہ مراد وہی چھوٹا سا نقطہ ہے جو مزید تقسیم کو قبول نہ کرے۔ اور ایک دائیں طرف ہم اس کو یہاں پر ڈال دیتے ہیں۔ اب جو درمیان والا جز ہے، یہ درمیان والا جز، یہ دائیں طرف والے یعنی 1 نمبر اور 2 نمبر، جو دائیں اور بائیں طرف جو ہمارے یہ جو 2 اجزاء ہیں، ان دونوں کے اتصال کے لیے مانع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ کیا مطلب؟ فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے جزء لا يتجزا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مزید تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر اس دائیں طرف والے شیپ کے یہ درمیان والا حصہ اس سے یہاں پر آ کر لگ جائے، مل جائے، متصل ہو جائے، اور اس بائیں طرف والے دائرے کا یہ حصہ ادھر آ کر مل جائے، تو یہ دونوں تقسیم ہو گئے۔ کس طرح تقسیم ہو گئے؟ کہ یہ والی طرف جو ہے یہ متصل نہیں ہے، یہ خالی ہیں، اور بائیں طرف والے دائرے کی یہ بائیں جانب والی جو جہت ہے یہ بھی متصل نہیں ہے، یہ بھی خالی ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ دائیں اور بائیں والے جو شیپ ہیں، یہ والا حصہ الگ تقسیم ہو گیا، اور یہ والا حصہ چونکہ اس سے مل رہا ہے لہذا یہ الگ تقسیم ہو گیا۔ یہ بھی دو اجزاء پر تقسیم ہو گیا۔ یہ والا حصہ چونکہ نہیں مل رہا لہذا یہ ایک قسم بن گئی، اور یہ والا حصہ جو ہے
چونکہ یہ ادھر آ کر اس سے مل رہا ہے، لہذا یہ دائیں اور بائیں جانب والے جو دو گول دائرے ہیں یہ دونوں تقسیم ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو درمیان میں جز ہے، درمیان والا یہ والا جز بھی دو حصوں پر تقسیم ہو گیا۔ اس کا آدھا یا یہ والا جو سائڈ ہے، یہ والا حصہ ہے، یہ دائیں جانب سے متصل ہے، اور بائیں جانب جو سائڈ ہے، جو حصہ ہے، وہ بائیں جانب سے متصل ہے۔ تو یہ سرے آپس میں چونکہ تقسیم ہو رہے ہیں، ایک سرا دائیں جانب سے لگ رہا ہے، ایک سرا بائیں جانب سے لگ رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ والا جز بھی متجزی ہو گیا اور تقسیم ہو گیا۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مزید تقسیم کو قبول نہ کرے، لہذا جزء لا یتجزا کوئی چیز نہیں ہے فلاسفہ کے بیان کے مطابق، لہذا انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس کا انکار کر دیا۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ بھئی درمیان والا جو جز ہے وہ جو ہے نا، ایک جز میں نے یہاں پہ فرض کر لیا، اور ایک اس کے محاذات میں نے یہاں فرض کر لیا، اور ایک اس کے محاذات میں نے یہاں فرض کر لیا، تو اس صورت میں تو یہ اتصال ہو رہا تھا، یہاں پر یہ مانع بن رہا تھا۔ لیکن اگر درمیان والا جز جو ہے وہ مانع نہ ہو اتصال کے، یعنی یہ ایک نمبر جو ہے یہ دو نمبر سے مل جائے اور درمیان والا جو ہے وہ ان کے لیے منع نہ ہو، مانع نہ ہو، درمیان والا جز جو ہے یہ 3 نمبر مثال کے طور پر 3 نمبر مانع نہ ہو، ایک نمبر 2 نمبر سے جا کر مل جائے، یہ ادھر سے سفر کرے ادھر جا کر مل جائے، یا وہ ادھر سے سفر کر کے 2 نمبر والا سفر کر کے 1 نمبر کے پاس آ جائے، مانع نہ ہو درمیان والا، تو یہ والی صورت بھی محال ہے اور باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے جواہر ہیں اور جواہر میں تداخل نہیں ہوتا۔ اگر یہ والا جز یہاں آئے گا، یہ والا جز یہاں آئے گا اور درمیان والے کو کچل دے گا، یا ان میں انضمام کر جائے گا، ان میں مل جائے گا، ادغام کر جائے گا، اس میں گھس جائے گا، تو جواہر میں تداخل نہیں ہوتا اور یہاں پہ پھر تداخل کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جزء لا یتجزا فلاسفہ کے بیان کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے، معنی ہو یا نہ ہو دونوں صورتیں باطل ہیں۔ تو فلاسفہ اپنے ان دلائل سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جوہر غیر مرکب یعنی جزء لا یتجزا وہ کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ اسی طرح کے کچھ دلائل کا سہارا لیتے ہوئے علماء اشاعرہ نے جزء لا یتجزا کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے ہم نے نقطے کو سمجھا تھا کہ نقطہ وہ ہوتا ہے، جیسے یہ ایک میں نے نقطہ لگا دیا، تو یہ نقطہ ہے جو نہ طول ہے، اس میں نہ عرض ہے، نہ عمق ہے، نہ گہرائی ہے، نہ لمبائی ہے، نہ موٹائی ہے، نہ چوڑائی ہے۔ لیکن نقطے کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سطح۔ اب یہ مثال کے طور پہ ایک ایسی سطح ہے بالکل مستقیم، دیکھیے اس میں عرض اور عمق تو نہیں ہے، لیکن اس سطح میں طول ہے، یہ لمبائی ہے، طول اس میں پایا جا رہا ہے، لیکن عرض اور عمق اس میں پایا نہیں جا رہا۔ اسی طرح ایک چیز، ایک خط ہوتا ہے خط مستدیر، گول دائرہ، جس کو آپ کرہ کہتے ہیں۔ یہ کرہ یعنی گیند، کرہ اصل میں یہ بغیر را کی تشدید کے ہے، کرہ نہیں ہے، کرہ ہے۔ اب دیکھیے یہ گول دائرہ ہے، دائرہ یا کرہ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے درمیان یعنی مکمل گول دائرہ، اگر اس کے ہم بالکل درمیان میں سینٹر میں ایک نقطہ، ایک مرکز ہم فرض کر لیں، تو اس مرکز سے اس کے یہ تمام جہات، دائیں بائیں والی تمام جہات برابر فاصلے پر ہوں گی، یعنی یہاں سے فاصلہ برابر ہوگا، اور ادھر سے اگر ہم آ جائیں تو ادھر سے بھی فاصلہ برابر ہوگا، اگر اس سطح سے ہم آ جائیں تو یہاں سے بھی اس مرکز تک کا فاصلہ برابر ہوگا، اس مرکز سے ادھر تک کا بھی فاصلہ برابر ہوگا، تو اس کو آپ گول دائرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بالکل برابر گول دائرہ ہو۔ تو اگر ایک سطح، جیسے دیکھیے یہاں پر ایک سطح ہم نے فرض کر لی، یہ ایک بالکل سطح ہے۔ سطح حقیقی کیا ہوتی ہیں کہ جس پر خطوط مستقیم آ جائیں، لمبے لمبے خطوط آ جائیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ سطح بھی کہہ سکتے ہیں۔ سطح کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل پلین ہو، ہموار جگہ ہو، اونچی نیچی یا ترچھی جگہ نہ ہو، ٹیڑھی نہ ہو، اس میں کوئی خم نہ آ رہا ہو، کوئی اونچی اور نیچی نہ، بالکل برابر اور پلین اور بالکل ہموار اور سیدھی جگہ ہو، تو اس کو آپ سطح کہتے ہیں۔ علماء اشاعرہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک بالکل سطح حقیقی ہو، بالکل برابر، دیکھیے یہ میں اس کو بالکل برابر لگاتا ہوں اس خط کو، اگر بالکل ایک سطح حقیقی معنی میں ہو، تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی، اگر سطح حقیقی ہو تو سطح حقیقی میں اس کے اوپر آپ کرہ حقیقی لگا دیں، یہ سطح حقیقی ہو گئی۔ اس کے اوپر اگر ہم ایک کرہ حقیقی یا فرض کر لیں، یہ کرہ ہے، اب کرہ کا وہ حصہ جو اس سطح سے
इस सतह को छू रहा है। देखिए ये जो कुरा है, गोल दायरा है, इसका सिर्फ ये हिस्सा जो इस सतह को छू रहा है, ये हिस्सा जुज़-ए ला यतजज़्ज़ा है। ये वो जुज़ है जो मज़ीद तक़सीम को कबूल नहीं करता, इसलिए कि अगर आप इस जुज़ की भी तक़सीम कर लें तो ये कुरा हकीकिया नहीं रहेगा। किस तौर पे कि अगर इस कुरा हकीकिया के दो जुज़, यानी एक ये वाला हिस्सा भी अगर मिसाल के तौर पे ये वाला हिस्सा भी अगर यहाँ ज़मीन पे लग रहा हो और ये वाला हिस्सा भी ज़मीन पे लग रहा हो, तो फिर तो इसकी गुलाई की ये शक्ल ही नहीं होगी, ये शेप ही नहीं होगा, बल्कि ये थोड़ी सी यूँ तिरछी हो जाएगी, बैज़वी शक्ल में होगी। मिसाल के तौर पे फिर गुलाई यूँ होगी, ये यूँ थोड़ा सा लाके फिर यूँ गुलाई बन जाएगी बैज़वी शक्ल में, जैसे अंडा होता है। तो अब ये दो जुज़ इसके लग रहे हैं, ये वाला जुज़ भी लग रखा है, ये वाला जुज़ भी लग रखा है, और इसके दरमियान में आप देखें एक ख़त भी आ रखा है। अगर यूँ मैं ख़त फ़र्ज कर लेता हूँ, ये एक लंबा ख़त भी इन दोनों जुज़ऐन के दरमियान आ रहा है, जबकि कुरा हकीकिया का एक ही जुज़ सतह हकीकी पर रखता है। अगर दो जुज़ लगते, मिसाल के तौर पर ये जुज़ भी लगता और ये वाला जुज़ भी ज़मीन पर लगता, तो इनके दरमियान बिलफ़िअल एक ख़त आ जाता, और जब इनके दरमियान एक ख़त आ जाता तो ये कुरा हकीकिया ही ना होती, बल्कि ये तो एक और बैज़वी शक्ल की कोई शेप, कोई और चीज़ बन जाती, चूँकि इसके दो जुज़ लग रहे थे और इसमें ख़त बिलफ़िअल आ रहा था, जबकि कुरा हकीकिया में ख़त बिलफ़िअल नहीं आता। तो पता ये चला कि जुज़ ला यतजज़्ज़ा है और बिलफ़िअल वो मौजूद है। तो उलमाए अशाइरा की मजबूत तरीन दलील ये है कि फरमाते हैं वअक़वा अदिल्लति इस्बातिल जुज़ई, जुज़ ला यतजज़्ज़ा के इस बात में मजबूत तरीन दलील, सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन दलील ये है अन्नहु लौ वुदिअ, इसलिए कि ये मुशाहद चीज़ है, महसूस चीज़ है, हम इसको मुशाहदा करते हैं, महसूस करते हैं, अपने घर में हर जगह पर इसके हम तजर्बा कर सकते हैं, तो इसलिए इसको आप अक़वा दलील करार दे रहे हैं। अन्नहु लौ वुदिअ, अगर रख दी जाए कुरतुन हकीकियतुन, एक हकीकी गेंद, अला सतहिन हकीकिय्यिन, एक हकीकी हमवार प्लेन सतह पर, जगह पर, लम तुमस्सा इल्ला बिजुज़इन गैरि मुनक़समिन, तो वो गेंद उस हमवार जगह को नहीं मस करेगी, छुएगी, मगर उस जुज़ के साथ जो मज़ीद तक़सीम को कबूल नहीं करता। यानी गेंद का वो हिस्सा उस सतह पर लगेगा, छुएगा उसको, जो मज़ीद तक़सीम को कबूल नहीं करता, लिहाजा वो जुज़ ला यतजज़्ज़ा होगा। क्यों? इसलिए कि इज़, अगर लौ मासतहु, अगर गेंद उस सतह को छू ले, बिजुज़अइन, दो जुज़ओं से, अपने दो जुज़ओं से, दो अज्जा से, अगर वो उस सतह को छू ले, लकान फ़ीहा ख़त्तुन बिलफ़िअल, तो उसके दरमियान, यानी उन दो जुज़अइन, उन दोनों अज्जा के दरमियान ख़त्तुन बिलफ़िअल, हकीकत में एक ख़त आ जाएगा। फ़लम तकुन कुरतुन हकीकियतुन, जब ख़त आ जाएगा तो इस सूरत में वो कुरा हकीकिया ही ना रहेगी। फ़लम तकुन कुरतुन हकीकियतुन अला सतहिन हकीकिय्यिन, तो इस सूरत में वो हकीकी सतह पर हकीकी कुरा ही ना रहेगी, क्योंकि हकीकी कुरा में ख़त मुस्तदीर, गुलाई में तो ख़त आता है ऐसे, लेकिन लंबाई में ख़त बिलफ़िअल नहीं आता। तो ये दलाइल उलमा अशाइरा की तरफ से दिए गए कि जुज़ ला यतजज़्ज़ा वो मौजूद है। आइंदा के सबक में हम अशाइरा उलमा के मज़ीद दलाइल का तज्ज़िया करेंगे, मज़ीद दलाइल इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।